بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 دسمبر 2020 ہے اور جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے پہلی آج شام کی۔ حرم میں کرین گرنے کا مقدمے کا فیصلہ، ملزمان بری۔ مکہ مکرمہ میں فوجداری عدالت نے سانحہ حرم کرین کے حوالے سے تازہ فیصلے میں 13 ملزمان کو الزامات سے بری کر دیا۔ بری کیے جانے کے فیصلے میں بن لادن گروپ بھی شامل ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان پر فرد جرم ثابت نہیں ہوئی، کیس اپیل کورٹ ارسال کر دیا گیا، جہاں پر اس پر مزید بحث کر کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ عربی روزنامے اوقاس کے مطابق کیس میں محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جس روز سانحہ ہوا، محکمہ کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ طوفانی ہوائیں چلیں گی، نہ ہی محکمہ کی جانب سے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے وارننگ دی گئی تھی۔ واضح رہے، اس سے پہلے بھی فوجداری عدالت نے ابتدائی فیصلے میں حرم کرین کیس میں نامزد ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ سابقہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے حرم کرین کے ملزمان پر جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، اس سے تمام ملزمان بری ہیں، کوئی بھی کسی بھی الزام کا مجرم ثابت نہیں ہوا۔ یاد رہے 11 ستمبر 2015 کو جمعے کی شام سانحہ حرم کرین پیش آیا تھا، جس میں 108 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 238 زخمی ہوئے تھے۔ سانحہ حرم کرین کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ سانحہ حرم کرین کے حوالے سے کئی مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ابتدا میں فوجداری عدالت کے بینچ نے مقدمے کی سماعت سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، تاہم بعد ازاں انہوں نے مقدمے کی سماعت شروع کی۔ سال 2017 میں ابتدائی عدالت نے حرم کرین کے تمام ملزمان کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور ملزمان کے خلاف فرد جرم کے لیے ثبوت ناکافی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ٹڈیوں پر قابو پا لیا گیا۔ وزارت ماحولیات نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر میں ٹڈی دل پر قابو پا لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے دفتر کے سربراہ انجینئر سعید بن جار اللہ الغامدی نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر میں ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا۔ ٹڈیاں شمالی علاقوں سے مکہ مکرمہ پہنچی تھی، ان کی بڑی تعداد شہر کے مشرقی علاقوں میں دیکھی گئی تھی۔ فوری طور پر متعدد ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جنہوں نے ریکارڈ وقت میں سپرے کا کام کر کے ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اب مکہ مکرمہ شہر میں ٹڈیوں کے بڑے حملے کا خطرہ نہیں رہا، جبکہ احتیاطی طور پر ٹیمیں شہر کے متعدد علاقوں میں سپرے کا کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کنفذہ اور کرب و جوار کے دیگر علاقوں میں ٹڈیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ زمزم مسجد نبوی تک کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ مسجد نبوی کے امور کی ذمہ دار ایجنسی مسجد نبوی تک زمزم پہنچانے میں کوشاں ہے۔ کورونا وائرس کے دوران ایجنسی نے یہ کام جانفشانی کے ساتھ کیا ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد نبوی تک روزانہ 421 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے زمزم پہنچایا جاتا ہے۔ یہ 29 ٹینکروں کے ذریعے 150 ٹن روزانہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینکر خاص اسٹیل کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک اور ایام حج میں یہ 300 ٹن ہو جاتا ہے۔ ایجنسی یہ یقینی بناتی ہے کہ زمزم منتقل کرنے میں مکمل احتیاط برتی جائے۔ اس کے لیے زمزم بھرنے اور خالی کرنے کی جگہوں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ زمزم پہنچنے کے بعد اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنے سوالات ارسال کیے ہیں، ان کے جوابات متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ محمد عادل کا سوال ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے عائد صبری پابندیوں کے سبب میں وقت پر سعودی عرب نہیں آ سکا تھا۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا پابندیوں کے دوران میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، جس کے بعد نیا پاسپورٹ بنوایا۔ اب سعودی عرب واپسی کے لیے فلائٹ بھی بک کر لی ہے۔ کیا میں نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ بین الاقوامی سفر کے لیے جو ویلڈ پاسپورٹ درکار ہوتا ہے، آپ کا تمام ڈیٹا پرانے پاسپورٹ نمبر پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہے، اس لیے آپ سعودی عرب آتے وقت پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں۔ ایئرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں، جس سے آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے۔ بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نقل معلومات کے لیے آپ خود جوازات نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کا کفیل یا کمپنی نئے پاسپورٹ کی انٹری ابشر سسٹم کے ذریعے کریں گے۔
بعض حالات میں ابشر سسٹم نقل معلومات سے نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کے کمپنی کے نمائندے کو قانونی طور پر جوازات جانے کی جو اہلیت کا حامل ہو نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات سے کروائے گا۔ عبدالجبار نے سوال کیا ہے کہ ان کی اہلیہ خروج عہدہ پر گئی، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی، اس دوران ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اہلیہ کا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر لی ہے، مگر نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے نومولود کا پاسپورٹ بنوائیں، اس کے بعد دیگر دستاویزات جس میں برتھ سرٹیفکیٹ، والد اور والدہ کے پاسپورٹ کی کاپی شامل ہو، سعودی قونصلیٹ سے رجوع کریں، وہاں سے ویزا جاری کیا جائے گا، اس کے بعد وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ فضا علی پوچھتی ہیں سعودی عرب کے وزٹ ویزے کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ گزشتہ برس وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ ضیافہ کے عنوان سے ایک نیا ویزا جاری کیا تھا جس کو گیسٹ ویزا کہتے ہیں، ہوسٹ ویزا، اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ انفارمیشن دی جا رہی تھی لوگوں کی طرف سے، لیکن فی الوقت اس کے بارے میں اپڈیٹ نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے اس پر پیش رفت رک گئی تھی۔ وزٹ ویزا فیملی وزٹ ویزا وہ نکل رہا ہے، بالکل اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وزٹ ویزا پر لوگ سعودی عرب آ بھی رہے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریاض میں 75 رہائشی اور ملازمت کی خلاف ورزیوں کا سراغ۔ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے ریاض کے شمالی علاقوں میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیا، جس میں 75 سے زیادہ کیسز قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اجل اخبار کے مطابق بدھ کو یہ آپریشن انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے سیکریٹری ستام الحربی اور وزارت انسانی وسائل کے برانچ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الحربی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ آپریشن کا مقصد شاپنگ مالز، فیکٹریوں اور دیگر اداروں کو قواعد و ضوابط کی پابندی اور ماحول کو درست کرنا تھا۔ حساب المواطن کی شہریوں کے اکاؤنٹس بند کرنے کی وضاحت۔ حساب المواطن پروگرام کی انتظامیہ نے ایک شہری کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اکاؤنٹ کی معلومات میں تصحیح کی مدت 90 دن تک ہوتی ہے۔ شہری نے اپنا اکاؤنٹ اوپن نہ ہونے کی شکایت کی تھی۔ شہری کے مطابق مخصوص مدت میں وہ کچھ ڈاکومنٹ اور ڈیٹا جمع نہیں کروا سکا، جس پر اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے، جو اب نہیں کھل رہا۔ مدینہ منورہ میں جرائم پیشہ گروہ گرفتار۔ مدینہ منورہ میں پولیس نے چوری اور جیب تراشی کے الزام میں 4 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز آجل نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل حسین القحطانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ پولیس ٹیم نے چوری اور جیب تراشی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے بارے میں مختلف تھانوں میں رپورٹ درج تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے 2,70,000 سے زیادہ رقم چرانے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ گرفتار افراد کے ارکان کی عمریں 30 سے 40 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ طائف میں مریض ہسپتال تیسری منزل سے کود گیا۔ طائف کے شاہ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہسپتال کی تیسری منزل سے مریض کھڑکی کا شیشہ توڑ کر پہلی منزل پر کود گیا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق مریض کو معمولی زخم آئے ہیں، جسے فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ ہسپتال کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ مریض ہسپتال کی تیسری منزل کے کمرے میں داخل تھا، جہاں سے اس نے آگ بجھانے والے سلنڈر سے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور ریلنگ کے ذریعے سلپ ہوتا ہوا پہلی منزل کی بالکونی میں جا گرا۔ شمالی علاقوں میں دھند، بعض علاقوں میں تیز بارش کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے بہا کے رہائشیوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج جمعرات کی رات 9 بجے تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ جمعرات کو سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے نے کہا کہ بہا شہر کے علاوہ المخوا، المندق، کلوہ، بلجرشی اور کرب و جوار کے علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔